السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی الیکشن 2020 کے کامیاب امیدوار ہیں آپ سب کو میرے طرف سے بہت مبارک ہو، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو منشور دیا ہے آپ لوگوں نے اپنے علاقوں میں، اس منشور پر آپ پورا اتریں گے اور گلگت بلتستان کی ترقی و کامرانی کے لیے آپ لوگ دن رات محنت کریں گے۔ ہماری بجٹ جو ہے، گلگت بلتستان کا بجٹ ویسے بھی کم ہے، لیکن وفاق کے ساتھ ہمارے جی بی کے اندر بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو جس طرح ہمارے پہلے دور میں یہ ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ ہمیں بجٹ سے ہٹ کے بھی بہت سارے پروجیکٹس دیے گئے ہیں، جن کے اندر گلگت اسکردو روڈ بھی آتا ہے جس کی لاگت کوئی 32 ارب روپے ہیں، اور ہماری ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ میکسیمم میرے خیال سے کوئی 40 ارب روپے تک ہیں۔ تو ہمارے جو بجٹ دیکھا جائے تو اس کے حساب سے تو ہم کچھ ترقیاتی کام نہ کر پائیں، کیونکہ اس بجٹ میں سے بہت سارا حصہ مختلف تنخواہوں کی مد میں بھی جاتا ہے اور مختلف باقی چیزوں میں بھی جاتا ہے، اور ڈیولپمنٹ کے لیے جو پیسے بچتے ہیں وہ ان کے علاوہ ہے۔ تو ان کے لیے جب تک آپ کے پاس ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، آپ اس کو کہیں خرچ نہیں کر سکتے۔ تو جتنے بھی امیدوار ہیں آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ میکسیمم آواز اٹھائیں ہمارے ایک تو یہ بجٹ بڑھانے کے لیے، اور اپنے جو ہمارے جو حقوق ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ آپ لوگ مختلف پروجیکٹس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، جس کے اندر سب سے جو فرسٹ پریورٹی پہ جو آتا ہے وہ ہے انرجی سیکٹر کا، یعنی پاور پروڈکشن کے اندر، کیونکہ گلگت بلتستان کے اندر بہت سارے ایسے جگہیں ہیں جہاں پہ چھوٹے ڈیمس بہت بن سکتے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک بات ہوگی کہ اگر اسکردو جس کے ساتھ ہی دریائے سندھ بہتا ہے، اس کے ہونے کے باوجود بھی ہم دریائے سندھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور گلگت بلتستان کے اندر آئے روز لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اندھیرے چھائے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف مشینری رک جاتی ہے، اور انڈسٹریل سیکٹرز میں بھی، انڈسٹری وہاں پہ ہے نہیں لیکن جو چھوٹے کارخانے ہیں، جو ہمارے ترخان حضرات ہیں جن میں بھی چھوٹے موٹے کام ہیں جو بجلی کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، ورک شاپس وغیرہ ہیں، ان سب کا کام رک جاتا ہے، اور اس طرح بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے وہاں پہ گیس تو نہیں ہے، صرف بجلی کا جو ہے ایک سسٹم ہے، اور وہ بھی اگر ہائیڈرو پاور ہو تو پھر ہم ایک سستی بجلی وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ گلگت بلتستان کے اندر نئے ڈیمز کے لیے آپ لوگ فنڈز لائیں اور ٹینڈرز نوٹس ایشو کریں۔ اور یہاں پہ دوسرا مسئلہ ہے صاف پانی کا۔ اکثر ہم اوقات یہ سنتے ہوئے آتے ہیں کہ جو ٹینکی تھا اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی پڑی تھیں کہ مثال کے طور پر کوئی کتا مرا ہوا تھا پائپ لائن کے اندر، جس کی وجہ سے اکثر عوام ٹائیفائڈ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹائیفائڈ کا بیسک جو ریزن ہے وہ خراب پانی کی وجہ سے ہیں، اور پور سینیٹیشن کی وجہ سے ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ سینیٹیشن سسٹم کو بہتر کریں، آپ لوگ کو پانی کی جو فلٹریشن ہے اس کو بہتر کریں، مختلف پبلک پلیسز پہ آپ لوگ پانی کے پیوریفائرس لگائیں، جس طرح اسکردو میں چند ہی جگہ ہیں جہاں پہ پانی میسر ہے، حالانکہ وہاں پہ پائپ لائن کا نظام زیادہ کام کرتا ہے، کیونکہ ہم بورنگ تو نہیں کر سکتے، بورنگ کی جو ایکسپینسز ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہیں، تو لوگ پائپ لائن کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں جس کا پانی صرف ستپارہ سے آتا ہے، اور اس کی آپ لوگ کو صحیح ڈسٹریبیوشن کریں، کیونکہ اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اوپر کے جو علاقے ہیں جیسے کہ اولڈنگ سائٹ کے ہوگی جو ستپارہ سے جو قریب ہیں، وہاں پہ پانی کا کچھ زیادہ ہی مقدار میں پانی پایا جاتا ہے، اور جو نیچے کے ایریے ہیں جس طرح گمبا سائڈ پہ تو خیر نہیں، جو گمبا اسکردو اور مین اسکردو کے بیچ میں جو علاقے آتے ہیں جس کے اندر 411 ہے، سوندس سائڈ ہے اور استانہ سائڈ، یہاں پہ پانی کا فقدان رہتا ہے، اور یہاں کے بہت سی زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں۔ اگر پانی کی صحیح ڈسٹریبیوشن ہوں گی تو ان جگہیں سارے آباد ہو جائیں گے۔ اور تیسرا یہاں پہ منرل ریسورسز کے بارے میں، یہاں پہ لیز پہ نہیں دیتے ہیں، یہاں پہ ٹینڈر نہیں ہوتا، جو صرف مقامی حضرات ہیں شکر کے وہ لوگ وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ ایسا کوئی لا لایا جائے کہ پورے گلگت بلتستان کے لوگ وہاں پہ انویسٹ کر سکیں اور اس معدنیات کو وہاں سے نکالیں، کیونکہ ہمارے جو پہاڑ ہے اس کے اندر بہت زیادہ معدنیات پڑے ہیں، لیکن ہمارے پاس پور مشینری کی وجہ سے اور
ہماری جو نالج کی کمی کی وجہ سے آج تک ہم اس کو نکال نہیں پائے ہیں. اگر ہم اس انڈسٹری کو وہاں لگائیں تو پھر یہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا علاقے کی ترقی کے لیے. اور خاص کر ایجوکیشن جو سسٹم ہے وہاں پہ پرائیویٹ اسکول بہت زیادہ ہیں، لیکن چیک اینڈ بیلنس کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں نہیں ہے. وہاں پہ کوئی بھی آ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ایک خاص صنعت ڈگری مقرر کی جائے کہ اس کے علاوہ یہاں پہ ٹیچر بھرتی نہیں ہو سکتے. اور فیس کا خاص کر ایشو رہتا ہے پورے سال. گلگت بلتستان کے اندر فیس پرائیویٹ اسکول کی فیس کچھ زیادہ ہیں، چھٹیوں کے اندر بھی وہ لوگ فیس لیتے ہیں. اس کا ایک سلوشن نکالا جائے کہ سردیوں کے اندر آپ ہاف فیس لے لیں، یا کوئی ایسا کوئی اقدام اٹھائیں کہ یا گورنمنٹ جو ہے نا اس کے اندر ہیلپ کریں پرائیویٹ اسکولز کو کے مالکان کو. یا پھر وہ تو سردیوں میں کیونکہ اسکول تو آف ہوتے ہیں، بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں، ان کے الگ اخراجات ہوتے ہیں، اور اگر وہ اسکول کی فیس بھی پے کریں تو پھر والدین پہ یہ بہت ہی بڑا ایک بوجھ پڑتا ہے. تو اس پہ بھی آپ لوگوں کو نظر ثانی کرنی ہوگی. باقی جو بلتستان کے اندر اگر آپ لوگ ایک دینی ماحول قائم رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے جو بیسک اور جو منفرد جو انداز ہے وہ ہے مدرسوں کی جو امپرومنٹ. مدرسوں کی حالت بہت خستہ ہے. یہاں پہ کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. فیس وہاں پہ خواہران اور جو قاری حضرات ہوتے ہیں ان کو فیس میکسیمم 4-5 ہزار روپے مل رہے ہوتے ہیں، اس سے تو کسی کا چولہا نہیں جلتا. تو اس چیز میں آپ لوگ کو ان چیزوں میں آپ لوگ فیس بڑھائیں گے اور ان کی تنخواہیں بڑھائیں گے تو اس چیز میں لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے ترجیحات دیں گے اور ٹائم دیں گے، اور اس طرح ہمارا ایک معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ رہ سکتا ہے. اور جو ہمارے جو بیسک نارمس ہے سوسائٹی کے اندر، اخلاق ہو گئے، ہماری جو میزبانی ہے مشہور ہے، ہماری جو انسانیت کے جو ہمدردی کے لحاظ سے ہم مشہور ہیں وہ باقی رہ سکتے ہیں. تو اس علاقے کے کلچر کو آپ نے بچانا ہے. ہمارا کلچر بہت وسیع ہے. اس کے اندر صرف یہ ناچ گانے نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ ہمارے ثقافت کے اندر ادب سب سے مین اہم چیز ہے. ادب کے بعد ہماری ڈریسنگ آتی ہے، ہمارے لہجہ، ہمارے بولنے کا اسٹائل، ہمارے حقوق مانگنے کا اسٹائل، یہ سارے منفرد ہیں. تو واقعاً جی بی الیکشن ایک ماڈل ہے پورے پاکستان کے لیے، اور جو جی بی کی سوسائٹی ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ایک ماڈل ہے. تو اس کو ماڈل رہنے دیں اور مزید بہتریاں اس کے اندر کی جا سکتی ہیں. جو کمزوریاں ہیں آپ لوگ اس کے اندر سے وہ کمزوریاں ختم کریں انشاءاللہ. کیونکہ سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے یا کسی بھی جگہ کے لیڈر کے اوپر، کیونکہ ان سے پھر سوال جواب بھی کچھ زیادہ ہی ہوگا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی اتنی ہی زیادہ ہوگی. عوام سے اتنا نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ وہ عوام تو ویسے بھی اس کی ذمہ داری کچھ اتنی نہیں ہے، لیکن جتنے بھی لیڈرز جو چنتے ہیں یہ بہت ہی واقعاً ایک بہت ہی اہمیت کا کام ہے. اور یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ پورے عوام کی ذمہ داری لیں، کیونکہ اگر کوئی ایک کسی بھی فرد کو آپ کے علاقے میں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہی ہوں گے اور آپ سے اس کا سوال کیا جائے گا. اگر دینی کنٹیکس میں لیا جائے تو آخرت کے اندر آپ لوگوں سے اس کا بہت ہی سخت سوال جواب ہوگا. تو اس کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ دنیاوی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے اندر بھی آپ لوگ پورے اتریں گے، اور آخرت کے لیے بھی اپنے جگہ کو آپ انشاءاللہ اچھی جگہ آپ لوگ بنائیں گے اپنے لیے. تو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. گلگت بلتستان پائندہ باد.